خداوند کے عظیم نام میں آپ سب لوگوں کو شالوم علیکم۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ میرا نام پاسٹر انجینئر عبید امرل ہے اور میں ایچ جی اگاپے چرچ ایبٹ آباد کا پاسبان ہوں اور خداوند کی یہاں پہ خدمت کر رہا ہوں۔ نجات ٹی وی کے وسیلہ سے مجھے آج موقع ملا ہے کہ آپ کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سے مضمون ہیں، ان کے متعلق ہم بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ایک مضمون جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ there is only one true God۔ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں جو کہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اسی خدا کے وسیلہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اور اس کے لیے میں دو ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی کیا ہے کہ ہی از دی اونلی ٹرو ون گاڈ۔ اور اسی کے ساتھ میں خروج 3 باب اور اس کی 14 آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں اور جس کا نام یاوے خدا ہے، جس کا نام آئی ایم ہے، اور جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ وہ خدا ہے جو کہ قدرت والا، طاقت والا خدا ہے، اور وہ یاوے خدا وہ ہے جس کے نتنوں کے دم سے سمندر کی تہ نظر آتی ہے، جس کے ہاتھ جو ہیں پیتل کی مانند ہیں، اور جس کی آواز جو ہے وہ غرضدار اور بادلوں کی سی اور سمندر کی اور لہروں کی مانند، اور جیسے سمندر کی آواز ہے اس طرح کی ہمارے خدا کی آواز ہے۔ وہ ہمارا وہ خدا ہے جو کہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم، میں جو ہوں سو ہوں۔ ہی از دی اونلی ون ٹرو گاڈ، جو کہ یاوے خدا ہے۔ اسی خدا کو ہم الوہیم خدا کہتے ہیں، اسی کو ہم ایڈونائی خدا کہتے ہیں، اور وہی ہمارا الگبور الیان خدا ہے، اور الکانا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ اور وہ ہمارا خدا وہ ہے اور جس کے سامنے ہم آتے اور کہتے ہیں کہ وہ خدا اور غیور خدا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ساری چیزیں اور تخلیق ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، استثناء 6 باب اور اس کی 4 آیت۔ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھروں کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا، اور 4 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ذکر کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے اولاد کے آگے بچوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ ذکر کریں گے تو لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور ان باتوں کا ذکر کرنا ہے جو اس نے ہمارے لیے کام کی ہیں، جو ہمارے لیے اس نے برکتیں رکھی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارا خدا رہتا ہے، اور اس کا ذکر ہم نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اور یہاں تک ان آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا کی باتیں جو ہیں انہیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی چوکٹوں کے اوپر لکھ دینی ہے، اور وہ ہمارے ماتھے کے اوپر ٹیکے کی مانند ہوں۔ اس کے احکام جو ہیں وہ ہماری کلائیوں کے اندر ہوں، تاکہ وہ احکامات جو ہیں وہ ہمیں کیا ہے، یاد رہیں۔ اور سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا خداوند خدا ایک خدا ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ He is the only one true God، اور وہی خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ پہلا حکم جو کہ موسیٰ نے دیا تھا، اس کے مطابق ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور وہ یاوے خدا ہے۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر اور گھر کرے، تاکہ ہم اس خدا کے نام کے وسیلہ سے خداوند کو جلال مل سکے، اور ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے اور باقی زندگیاں جو ہیں
تبدیل ہو سکیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب لوگوں کو برکت دیں. آمین.